بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ آج میں ایک اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تقریباً 2 برس ہو گئے ہیں، کچھ علماء اور کچھ ہماری عوام وہ اس بات کے اوپر مصر ہیں، وہ یہ بات ہمارے اوپر منوانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ سن 2024 کے اندر جب سلطنت عثمانیہ کا وہ 100 سالہ معاہدہ مکمل ہو جائے گا تو ایک مرتبہ پھر عرب ممالک کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی اور نظام خلافت قائم ہو جائے گا۔ یعنی پہلے جس طریقے سے خلافت قائم تھی اور یہ عرب ممالک ان کے زیر کنٹرول تھے، یعنی سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تھے، تو اب دوبارہ اس طرح ہوگا کہ یہ عرب ممالک ان کے کنٹرول کے اندر آ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ لوزان کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے لوزان، تو اس لوزان کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس کے اندر ایسے کچھ لفظ بھی موجود نہیں ہیں، یعنی معاہدے کی شک کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں یہ 100 سالہ معاہدہ ہے۔ دیکھیں، اپنا جو ماضی ہوتا ہے ساری قوموں کو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اب دنیا بدل چکی ہے، اس دنیا کی حقیقتیں اب تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس نئی دنیا کے ساتھ آپ کو بھی زندہ رہنا ہوگا اور آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں اس کو بھی نئی حقیقتیں تسلیم کرنا ہوں گی۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، رومن امپائر کو لے لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کئی 100 برس قبل وہ رومن امپائر وجود کے اندر آئی تھی اور 15ویں صدی کے اندر جا کر وہ ختم ہوئی ہے۔ یعنی اتنا طویل دورانیہ دنیا کے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے، دنیا کے اوپر وہ اثر انداز رہے ہیں۔ آج ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر جو قانون پڑھایا جاتا ہے تو وہ قانون سارے کا سارا کہاں سے لیے گیا ہے؟ رومن امپائر سے۔ یعنی وہ اتنی ایفیکٹ ہے، اتنا وہ اثر انداز ہوئی ہے دنیا کے اوپر۔ اس کے بعد برطانیہ عظمیٰ، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان کی جو سلطنت ہے تو اس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی اتنی بڑی سلطنت تھی۔ اور ہمارا یہ جو بر صغیر ہے، جس کو میں بر عظیم کہتا ہوتا ہوں، یہ ظاہری سی بات ہے کسی زمانے کے اندر یہ بر صغیر بھی برطانیہ کی ایک کالونی کہلاتا تھا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب دیکھیں یہ جو رومن امپائر کی باقیات، ان کی جو اولاد ہیں زیادہ تر اٹلی اور فرانس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو کیا اب اس زمانے کے اندر یہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں حکومت کی ہے، ہم رومن امپائر کے وارث ہیں، ہم دوبارہ رومن امپائر کھڑی کریں گے؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ کیا دنیا تسلیم کر لے گی؟ ہرگز تسلیم نہیں کرے گی۔ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، تو کیا 2047 کے اندر 100 سالہ معاہدے کے بعد کیا ہمارا یہ جو بر صغیر ہے یہ دوبارہ برطانیہ کی کالونی بن جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آج برطانوی کوئی شہزادہ یہ کہے کہ کسی زمانے کے اندر ہماری سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ہماری سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور اتنی بڑی حکومت تھی ہماری، تو ہم دوبارہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، کیا وہ یہ بات تسلیم کر لے گی دنیا؟ ہرگز تسلیم نہیں کرے گی۔ تو اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہماری جو ترکی سلطنت ہے، سلطنت عثمانیہ، 3 بر اعظموں کے اوپر اس نے حکومت کی ہے، لیکن وہ بات اب ختم ہو چکی ہے، وہ بات اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں، معاہدے کے اندر کوئی ایسے لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو پھر بھی بیک گراؤنڈ کے اندر لے کر چلا جاتا ہوں، اس کی کچھ میں باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں ماضی کی۔ دیکھیں، ورلڈ وار فرسٹ ہوئی تھی 1914 سے لے کر 1918 تک، تو اس وقت جو یہ ترکی تھا تو اس کے جو حلیف ممالک تھے یہ ہار چکے تھے، جرمنی وغیرہ اس کے جو حلیف ممالک تھے یہ ہار چکے تھے، دوسری طرف برطانیہ اور اس کے جو حلیف ممالک تھے وہ جیت چکے تھے۔ اب جب یہ جیت چکے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مفتوح علاقے تھے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی قانون کے مطابق۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب فاتح اپنے مفتوح ایریوں کے اندر آتا ہے تو اس کو اپنے کنٹرول کے اندر لیتا ہے۔ انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے، وہ شام کا علاقہ، اردن کا علاقہ وہ فرانس نے لے لیا، اور یہ جو عراق ہے یہ برطانیہ نے لے لیا، انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ اب یہ جو ترکی ہے یہ ہارنے کے بعد اس طرح ہوا کہ ظاہری سی بات ہے کہ اس سے پہلے جو گریک یونان ہے تو یہ یونان بھی کیا تھا؟ سلطنت عثمانیہ کا یہ ایک حصہ تھا۔ تو اب ترکی ہار چکا ہے، جب ہار چکا ہے اس کے اوپر قبضہ ہے برطانیہ کا، تو انہوں نے اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے اب یہ ہار چکا تھا تو کچھ پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں برطانیہ اور اس کے حلیف ممالک نے۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی تھی
کہ اب اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی فوج کو ختم کر دیا، بس ایک برائے نام سی فوج باقی رہ گئی، فوجی سلسلہ ختم ہو گیا، فوج ختم ہو گئی۔ جب فوج ختم ہو گئی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کسی ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں اس کے اوپر شیر ہو جاتے ہیں۔ تو جب فوج کو ختم کر دیا گیا تو اب یونان جو اس کے زیر اثر تھا، پہلے اس کی زیر سلطنت تھا، اس کی حکومت کے اندر تھا، اس کی حکومت کا حصہ تھا، اس کا ایریا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ کہا کہ چلو ہم چڑھائی کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ترکی کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اب جب ترکی کے اوپر چڑھائی کر دی تو اتاترک کھڑا ہو گیا، کمال مصطفیٰ۔ یہ کمال مصطفیٰ کھڑا ہوا تو اس نے قومیت کے جھنڈے کے نیچے لوگوں کو جمع کیا، یعنی ترک قوم کے نام کے اوپر لوگوں کو جمع کیا۔ جب ترک قوم کے نام کے اوپر لوگ جمع ہو گئے تو اس نے شکست دے دی 1921 کے اندر یونان کو۔ اب جس وقت برطانیہ نے یہ دیکھا کہ اس طرح یہ تو لڑنے جا رہا ہے اور اسی طرح تو کیا ہوگا، یہ اپنے علاقے واپس لے لے گا اور ایک جنگ کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہوگا، تو اس نے کہا چلو آؤ ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اس معاہدے کے اندر یہ بیٹھے، بڑا طویل وہ مذاکرات ہوئے ہیں 1923 مئی 1923 کے اندر، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ کا علاقہ ہے لوزان، تو اس کے اندر یہ معاہدہ ہوا ہے، اس لیے اس کو معاہدہ لوزان بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے اندر کیا تھا، سادی سی بات میں آپ کو بتاؤں، دونوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا، یعنی عرب ممالک کے اوپر اب قبضہ ہے برطانیہ کا اور اس کے حلیف ممالک کا، یہ ترکی نے تسلیم کر لیا، اور موجودہ جو ماڈرن ترکی ہے تو اس ماڈرن ترکی کو تسلیم کر لیا برطانیہ اور اس کے حلیف ممالک نے، دونوں نے آپس میں طے کر لیا، ایک دوسرے کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب بات ختم ہو گئی۔ اس معاہدے کے اندر تو کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ 100 سال بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ جب معاہدہ ختم ہونے کی باری ہوتی ہے تو شک موجود ہوتی ہے کہ یہ معاہدہ ہم جو کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، یہ معاہدہ اتنے سال بعد ختم ہو جائے گا، اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور معاہدہ جس وقت مدت نہ ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، کب ٹوٹتا ہے، جب توڑنے والا طاقتور ہو، یعنی آپ کے اندر پاور موجود ہے، آپ معاہدے کو توڑ سکتے ہیں اور اپنی شرائط دنیا سے منوا سکتے ہیں، تو پھر وہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ معاہدے کی بس ایک شرط ہے، آپ یاد رکھ لیں، کوئی معاہدہ بھی اس وقت تک معاہدہ رہتا ہے جب تک کمزور ہو۔ جب آپ طاقتور ہو گئے، معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں، یک طرفہ طور پر آپ معاہدہ توڑ دیں اور دنیا سے اپنی باتیں تسلیم کروائیں، اتنی جرت تو ترکی کے اندر آج بھی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود ہی نہیں ہے کہ 100 سال بعد ہم اس طرح کریں گے کہ یہ آپ کو واپس دے دیں گے یا آپ کا یہ معاہدہ جو ہمارے درمیان طے ہوا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جدید دنیا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں پر جو بھی معاہدہ توڑتا ہے پھر اس کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ دوسرے جنگ عظیم ہوئی، ہٹلر نے کیا کیا تھا، پہلی جنگ عظیم کے معاہدوں کو توڑا تھا، پوری دنیا نے اس کی قیمت چکائی ہے۔ ماضی قریب کے اندر دیکھ لیں، جو ٹرمپ صدر تھا امریکہ کے، اس نے کچھ معاہدے توڑے تھے اور وہ معاہدے عام معاہدے تھے، کوئی یہ نہیں کہ کچھ مفتوح علاقوں کے متعلق، زمینوں کے متعلق، ممالک کے متعلق معاہدے تھے، بس ویسے انوائرمنٹ کے متعلق کچھ امداد وغیرہ تھی، کچھ ماحولیات کے معاملات تھے، اس قسم کے معاہدے تھے۔ اس نے توڑے تو پھر قیمت چکانا پڑی ہے موجودہ صدر کو، اس نے دوبارہ ریوائن کر کے انہی کو پھر دوبارہ، یہ جو موجودہ صدر ہیں جو بائیڈن صاحب، انہوں نے پھر دوبارہ وہ باتیں ساری تسلیم کر لی ہیں۔ تو اب معاہدہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ معاہدہ توڑ سکتا ہے وہ بندہ جو طاقتور ہو، اس کے پاس طاقت موجود ہو، طاقت کی بنیاد کے اوپر وہ معاہدہ توڑ دے، اپنی بات دنیا سے منوا لے، تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جس وقت معاہدہ ہوا تھا تو یہ عرب ممالک کیا تھے، یہ عرب ممالک، یہ ان کے اوپر قبضہ تھا برطانیہ کا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو فرانس ہے، یہ شام کا علاقہ، لبنان کا علاقہ اس نے لیا تھا، اور یہ عراق وغیرہ کے جو ممالک تھے تو یہ برطانیہ نے لیے تھے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح۔ تو اب اس طرح ہوا کہ جس وقت دوسری جنگ عظیم ہوئی تو خود برطانیہ نے ان کو آزاد کر دیا، یعنی عراق کو بھی آزاد کر دیا، اردن کو، لبنان، شام کو، سب کو آزاد کر دیا۔ اب تو وہ معاہدہ ویسے ہی اس کی روح ہی ختم ہو گئی، اس وقت یہ قبضے کے اندر تھے، اب دوسری جنگ عظیم کے بعد تو یہ آزاد ہو گئے۔ اور خود جو ترکی ہے، اس نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے، اس نے خود ان کو آزاد ملک تسلیم کیا ہے کہ یہ اب سارے آزاد ممالک ہیں۔ تو ان آزاد ممالک کو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ کس طرح آپ کی زیر نگرانی کے اندر جمع ہو جائیں گے، اپنے آپ کو آپ کی سلطنت کے اندر دے دیں گے اور آپ بیٹھے بیٹھائے فاتح بن جائیں گے، یہ مفتو، وہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ یہ آزاد ہیں، اور یہ اپنی آزادی کبھی بھی ختم کر کے یہ ترک جو ہے، ترکوں کے نیچے یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے کہ ہم آپ کی حکومت تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ میری بات آپ سمجھ، وہ معاہدہ ویسے ہی ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ اس معاہدے کے اندر، معاہدہ لوزان کے اندر کوئی اس قسم کے الفاظ نہیں کہ 100 سال بعد یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو عرب ممالک ہیں شدید نفرت کرتے ہیں ترکی سے۔ ابھی پاکستان کے اندر ترک کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر جو ارطغرل ڈرامہ چلا ہے، تو اس کے مد مقابل کنگڈم آف فائر انہوں نے ڈرامہ نکالا ہے عربوں نے،
اور ترکی ڈرامے دیکھنے پر عرب کے اندر پابندی ہے، سخت پابندی ہے۔ تو کنگڈم آف فائر انہوں نے جو ڈرامہ ہے اس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ خونی لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کے قاتل ہیں، اتنی شدید وہ نفرت کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتانا میں پیچھے آپ کو بھول گیا کہ جس وقت اس نے اتاترک کھڑا ہوا تھا، قومیت کے جھنڈے تلے نیچے جمع کیا تھا اور ان کو ختم کر دیا تھا یونانیوں کو، اس کے بعد اس نے ایک کام جو برا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت یعنی دیکھیں نا جس وقت یہ ترکی ہار چکا تھا تو یہ اپنا رقبہ ہار چکا تھا، خلافت اس کی پھر بھی باقی تھی۔ استنبول کے اندر وہ خلیفہ صاحب موجود تھے، عبد المجید، وہ خلیفہ موجود تھے، لیکن جا کر اس نے کیا کیا کہ نظام خلافت کو مکمل طور پر اتاترک نے ختم کر دیا۔ یہ اس کی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے یہ تاریخ کے اندر بڑا بدنام ہوا ہے، ورنہ یہ بڑا دلیر آدمی تھا اتاترک، بڑا دلیر آدمی تھا کہ کتنی دلیری اور بے جگری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا اور اپنی جو سلطنت تھی اس کو باقی رکھا ہے، یعنی ترک قوم کو اس نے باقی رکھا ہے، جینے کا حوصلہ دیا، یہ اس کی بڑی دلیری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو عرب ممالک ہیں، ایک تو اس معاہدے کے اندر کچھ نہیں، دوسرا عرب ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اب یہ آزاد ہو چکے ہیں، اس وقت یہ قید کے اندر تھے، قبضے کے اندر تھے برطانیہ کے، لہٰذا کسی صورت کے اندر یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ 100 سال مکمل ہوں گے تو پھر اس طرح ہوگا کہ یہ سارے پھر ترک سلطنات کے نیچے آ جائیں گے، نئے سرے سے خلافت قائم ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو عوام اگر یہ بات کرے تو اتنا برا بھی نہیں لگتا، لیکن کچھ علماء نے یہ باتیں کی ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ اپنی تاریخ سے ناواقفیت کی بنا کے اوپر انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، علماء کو چاہیے، وہ ہمارے سار کے تاج ہیں، وہ اندھیری رات کے روشن چراغ ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ موجودہ حالات سے وہ باخبر رہیں، ارد گرد دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں خبر رہے ان کو، تاکہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں، علمی مسائل ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو اچھے انداز میں یہ پیش کر سکیں۔ تمام علماء، واعظین، خطباء، مسجد مدرسے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کو میری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اس طرح کیا کریں۔ زیادہ اگر آپ مطالعہ سیاسی نہیں کر سکتے یا دنیا کا جغرافیہ آپ نہیں پڑھتے، مطالعہ آپ نہیں کرتے، تو کم از کم آپ اتنا ضرور کریں کہ ایک اخبار ہوتا ہے ہمارا قومی اخبار ہے، کوئی بھی آپ لگوا لیں، میں کہتا ہوں نوائے وقت لگوا لیں۔ نوائے وقت کے جو ایڈیٹر تھے تو نوائے وقت والے جو جتنی بھی ٹیمیں نا نوائے وقت کی، عبد المجید نظامی صاحب اور ان کے بڑے بھائی امید نظامی صاحب، پھر ان کی بیٹی آگے رمیزہ مجید نظامی، تو یہ جو پورا گروپ ہے نا، یہ نظریہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں۔ قائد اعظم کے نظریات، علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریات کے ساتھ یہ لوگ متفق ہیں اور ان کے ڈیفائنڈر ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے ہیں۔ تو ان کی باتیں کچھ کھری ہوتی ہیں، لیکن بعض باتوں سے مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن عمومی طور پر ان کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ نظریہ پاکستان کے حامی تھے، بڑے زبردست حامی تھے اور بڑے جوشیلے حامی تھے، اور قائد اعظم کے فرمودات جو ہیں، اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، ان کے صحیح علم بردار ہیں، تو ان کی باتیں اچھی ہوتی ہیں۔ نوائے وقت اخبار ہے، ان کے کچھ کالمز ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، وہ ہر عالم دین، ہر واعظ، ہر خطیب، ہر قاری ان کا مطالعہ کرے، اور انہی کے کچھ ماہانہ رسالے نکلتے ہیں، کچھ ہفتہ وار ہیں جن میں ندائے ملت ہے، فیملی ہے، وہ بھی لگوا لیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر بندہ پڑھ لیتا ہے تو آپ کو معلومات ہوتی جائیں گی۔ اور میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے ساتھ زیادہ اگر آپ ٹچ نہیں رہ سکتے مصروفیات کی بنا پر، تو کم از کم اتنا کیا کریں کہ رات 9 بجے کی جو خبر نامہ ہوتا ہے، تو یہ دن بھر کی ساری خبروں کا خلاصہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، کیا ہماری حکومت نے کیا معاہدات کی، ان سے آپ واقف رہیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک وظیفے کے طور پر، جس طرح بندہ روز وظیفہ پڑھتے ہیں نا، کچھ آپ کے علماء کے وظیفے ہوتے ہیں، میرا بھی کچھ وظیفہ ہے، تو یہ خبریں سننا اور یہ اخبار پڑھنا اور چند کالمز کا مطالعہ کرنا، خبریں سننا، یہ آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس قسم کی جو گفتگو کرنی پڑتی ہے تو پھر اس کو گفتگو کے اندر کمزوری نہیں ہوگی۔ ورنہ آپ اس طرح عام انداز کے اندر جس طرح بھی گفتگو علماء نے کی ہے کہ 100 سال کا معاہدہ ہے، پھر اس طرح ہوگا، تو اس طرح لوگ پھر علماء کا اعتبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ہوائی فائرنگ کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو جاہل تک کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔